بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی IMF کی ڈیل کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس کے اوپر بات کروں گا. جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں, جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں بات کروں گا. کچھ کی جو تجزیہ کار ہیں, جو سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر. سو یہ 2-3 ایشوز ہیں جن کے اوپر پرائمریلی بات کروں گا, لیکن فوکس جو ہے, مین فوکس وہ IMF ہی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی اور کافی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس تھی, اور اس میں جو چند اہم نکات تھے وہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کر لوں. سب سے اہم بات تو یہ کہ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر کو خوش ہونا چاہیے, اور یہ ایک پاکستان کے لیے آلدو جیسے میں نے پہلے بھی لاسٹ ولاگ میں کہا کہ یہ ایکچوئل جو ٹارگٹ ہے یا اصل منزل تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ جی اس وہ منزل جو کہ پاکستان کو سیلف ریلائنس کی طرف لے کے جائے, اس کے لیے یہ ایک اہم اچیومنٹ ہے. اور جس قسم کی تکلیف دیکھی اور جس قسم کے مسائل دیکھے IMF کے ڈیل کے ساتھ کہ جی یہ ڈیل تاکہ پاسبل ہو, تو اس سلسلے میں ظاہر ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو کوششیں تھیں اور جو اس کو لوگوں نے سراہا, اور ظاہر ہے اور دیکھا بھی لوگوں نے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایفرٹ کی. لیکن پرائم منسٹر نے جو ایک اہم بات ہے کہ جی اس چیز کا خوشی, پہلے تو یہ بات ہے کہ انہوں نے اس بات کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا, خوشی کا اظہار کیا کہ یہ بہت اہم کام ہو گیا, اور وہ کہ جو ڈیفالٹ کے خطرے کی طرف پاکستان جا رہا تھا, انہوں نے خطرے کی بات کی کہ ڈیفالٹ کے خطرے کی طرف, تو اس سے کم از کم پاکستان یہ ہے کہ بچ گیا. آلدو اسحاق ڈار صاحب جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا, اور انہوں نے پلان بی کی بھی بات کی کہ ہمارے پاس تو پلان بی بھی تیار تھا, اور اگر فرض کریں ہمیں کوئی ڈیل نہ ہوتی تو پاکستان جو ہے وہ پلان بی بھی اس کے پاس تیار تھا تاکہ ہم اپنی اکانومی کو سنبھالیں اور ڈیفالٹ سے بچ سکیں. اچھا, جو اہم ترین باتیں کی, ایک تو پہلی بات یہ کہ جی پرائم منسٹر نے اپنی پوری ٹیم, مطلب فائنانس منسٹر کی بات کی, جو بھی بیوروکریسی ہے ان کی بات کی, گورنمنٹ کی, بلاول بھٹو کی بات کی, اور ان سب کو انہوں نے پھر خاص طور کے اوپر آرمی چیف کی انہوں نے تعریف کی خاص طور کے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کی جو کوششیں ہیں وہ بھی بہت اہم تھیں, اور خاص طور پہ ان پرٹیکولر جس طریقے سے ہمیں مدد کی سعودی عربیہ کی طرف سے ہمیں جو کمٹمنٹس ملی, اور پھر یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی طرف سے جو کمٹمنٹس ملی, تو اوور آل کہ یہ ایک ٹیم ورک تھا جس کی بنیاد کے اوپر یہ جو بھی کچھ اچیو ہوا وہ انہوں نے کہا کہ جو یہ اس کا سہرا پورے ٹیم کو, مطلب ہے کہ کوئی اکیلا شخص نہیں کر سکتا, جو کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ آلدو عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ بات صحیح تھی, اور اچھی بات یہ تھی کہ اس وقت بھی جو اکنامک چیلنجز تھے, اب کیا کچھ ہوا, کیا اچھا ہوا, کیا برا ہوا, ان کے دور میں بھی وہ ایک الگ کہانی ہے, الگ بات ہے. لیکن ملٹری نے بھی اس وقت کی بھی جو آرمی چیف تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو, جو پرائم منسٹر تھے, ان کی گورنمنٹ کو فلی سپورٹ کیا, اور وہ بھی بھاگ دوڑ کرتے رہے, کبھی چائنا جاتے تھے, کبھی سعودی عربیہ, کبھی UAE, اور یہ سب کچھ. اور اس چیز سے کوئی شخص ڈینائی نہیں کر سکتا. اور ظاہر ہے انفارچونیٹلی پاکستان ہم ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں ہماری بہت سے لوگ, بہت سے ممالک ہماری فوج کے اوپر وہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہماری جو سول گورنمنٹس ہوتی ہیں. سو اس لحاظ سے اگر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جی آج کی بھی جو سول گورنمنٹ ہے اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے, ایٹ لیسٹ وہ اکانومی کے اوپر دے آر فلی یونائٹیڈ, اور وہ ان سب کی مطلب ہے کہ اگر سیم پیج کی بات کریں تو وہ بالکل اکانومی کے اوپر, اکانومی کے ریوائول کے لیے وہ سب سنسیئرلی جو بھی ان کی کوشش ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ہے کہ مل کے وہ ٹیم ورک کے لحاظ سے وہ کام کر رہے ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو بات پرائم منسٹر نے ایک اہم کی, انہوں نے خاص طور کے اوپر چائنا کی بات کی کہ چائنا کا بڑا بنیادی رول تھا, کلیدی رول تھا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. اور وہ کیسے, کس لحاظ سے کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ چائنا سے کوئی اس دوران جس وقت پاکستان کو یہ جو فارن ایکسچینج ریزروز کے بڑے سیریس مسائل تھے, تو چائنا کو $5 ارب کو اس قسم کی بات کی کہ ان کو واپس کیا پاکستان کو کرنا تھا, ان کو ان کے بینکس کو. لیکن چائنا نے وہ سارے کے سارے پیسے واپس پاکستان کو دیے, پاکستان کو جس طریقے سے. اور اگر وہ جو فارن ایکسچینج جب ریزروز ہمارے جس طریقے سے چائنا نے ہماری مدد کی, اگر فرض کریں وہ اس طریقے سے مدد نہ کر رہے ہوتے
تو پھر پاکستان کے لیے شاید ممکن نہ تھا کہ جی ہم ڈیفالٹ سے کیسے بچ سکتے تھے. یہ کوئی مطلب ہے کہ کوئی اس کو سمجھنا بڑا مشکل تھا. سو چائنا نے اور پرائم منسٹر نے بڑا ویلڈلی چائنا کی تعریف کی اور پھر ساتھ میں سعودی عربیہ کی, اور سعودی عربیہ بھی ٹریڈیشنلی پاکستان کی ہمیشہ مدد کرتا رہا, اور پھر UAE کے $1 بلین انہوں نے بھی جس طرح کمٹ کیا. اچھا, اس کے بعد جو اور جو ایک اہم بات کی کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی جو ایک پرائم منسٹر نے جو بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ جو 9 مئی کی سازش تھی بیسیکلی وہ سازش اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ IMF کی ڈیل نہ ہو. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان کے حالات خراب ہو اور معاشی طور کے اوپر پاکستان مطلب ہے کہ بہت ڈیفالٹ کر جائے, بہت خراب حالات ہو جائیں یہاں پہ اس ملک میں, تاکہ جو بھی انہوں نے مطلب ہے کہ ظاہر PTI کی بات کر رہے تھے, وہ عمران خان کی بات کر رہے تھے کہ ان کے جو مقاصد ہیں کہ یہ گورنمنٹ ختم ہو اور کسی طریقے سے ان کو حکومت ملے اور وہ سارا کچھ, یعنی کہ یہ ان کا ایک الزام تھا کہ 9 مئی کی جو ہے وہ جو سازش تھی اس میں IMF بھی اس کا ٹارگٹ تھا. اب آئی ایم ناٹ شیور کہ 9 مئی کا واقعی یہ بات تھی, لیکن IMF ٹارگٹ تھا کہ نہیں تھا, یہ بہت دفعہ میں پہلے ہی بات کر چکا کہ شوکت ترین صاحب کی جو کال جو ٹیلی فون کال پکڑی گئی تھی, جو فائنانس منسٹر KPK کے اور فائنانس منسٹر پنجاب کے, جب PTI گورنمنٹس تھیں دونوں صوبوں میں, تو اس وقت جو بات اگر وہ آپ سن لیں تو آپ کو پتہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ کس قسم کا پاکستان اور IMF کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا, اور ان کی کوشش تھی کہ IMF کی ڈیل نہیں ہونی چاہیے. اور انفارچونیٹلی کچھ اسی قسم کی بات ہوئی, اور جس کے اوپر ایک بات اگر آپ نے دیکھی ہو کہ بہت سے لوگ یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ امپریشن دے رہے ہیں, یہ تجزیہ دے رہے ہیں کہ اس IMF کی ڈیل سے جب جنرلی مطلب ہے کہ پاکستان کے لوگ یا جو ایون جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں خاص طور کے اوپر, اگر آپ ان کی بات سنیں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, تو جنرلی آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے تقریباً ایک ویو آ رہا ہے کہ دے آر ویری ہیپی, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پاکستان کو ایک بڑا بریدر ملا ہے, ایک ہمیں ایک کچھ ایسا وقت ملا ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی اچھی ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کے پاس بڑا ایک اچھا موقع آیا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو بہتر بنائیں. اور وہ جو ایک اکنامک انسٹیبلٹی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی, اور خطرہ تھا کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, وہ خطرہ کم از کم فار دا نیئر فیوچر وہ ٹل گیا ہے. سو سب تقریباً ان کا ویو اس قسم کا ہے. تو لیکن جب جنرلی ایک یہ ویو آ رہا ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, جو ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں, اور پھر بہت سے عام لحاظ سے بھی آپ دیکھیں ویو بہت سے, تو ایک سیگمنٹ آف کچھ لوگوں کا مطلب ہے کہ ایک امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ وہ اس چیز سے خوش نہیں ہیں, اور باقی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI والے خوش نہیں ہیں, اور شاید جو PTI کے سپورٹرز ہیں یا PTI کی جو لیڈرشپ ہے وہ چاہتی تھی کہ جی یہ پاکستان کے جو اس وقت جو حالات اکانومی کے خراب ہونے چاہیے, بیکاز اکانومی کے حالات خراب ہوں گے, ڈیفالٹ کی طرف سچویشن چلی جائے گی, تو پھر PTI کے واپس آنے کا یا عمران خان صاحب کی واپسی کا کوئی چانس نکلے گا. مجھے نہیں پتا, لیکن بہت سے لوگ مطلب ہے کہ اس طرح کی بات سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں, اور جو حقیقت ہے کہ نہیں, لیکن مجھے کوئی اتنا میں نے کوئی انتھوزیزم نہیں دیکھا یا کچھ اس قسم کی میں نے کوئی PTI کی لیڈرشپ کی طرف سے یا PTI کے فالوورز کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ وہ بھی خوش ہوں کہ یار چلیں جو بھی مسئلہ تھا, جس قسم کے بھی مسائل تھے, تو کم از کم یہ ہے کہ جی ہمارا مسئلہ پاکستان کا حل ہوا, اور ہم ایک بہت بڑے خطرہ جو پاکستان ممکنہ خطرہ تھا وہ ٹل گیا. اچھا, حماد اظہر کا کچھ ٹویٹس آئے ہیں. حماد اظہر تو انہوں نے جو PTI کے لیڈر ہیں, انہوں نے یہ بات کی کہ جی IMF کے ساتھ 9 ماہ کا سٹینڈ بائی معاہدہ کڑی شرائط کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. PDM سے 14 ماہ میں معاملات نہیں سنبھلے, اب اس کی قیمت عوام مزید مہنگائی کی صورت میں ادا کرے گی. اس میں صرف PTI کی ذمہ داری ہے, PDM کی ذمہ داری ہے, یا کیا کچھ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کیا, اور خاص طور کے اوپر جو IMF کی ڈیل کے ساتھ جو کیا حماد اظہر صاحب کی حکومت نے مجھے نہیں پتا کہ اس کا بھی اگر ذکر کر دیتے تو ایک بہتر اوور ویو آ جاتا کہ جی
کن حالات کی وجہ سے ہمیں اس قسم کی سچویشن کو فیس کرنا پڑا. اس میں بالکل کوئی شک نہیں کہ جب اس وقت جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو انیشیلی انہوں نے پہلے 2-3 ماہ انہوں نے ڈیلے کیا بڑے فیصلے کرنے تھے بیکاز آف ان وجوہات کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کی ڈیل عمران خان صاحب نے جس کو ڈی ٹریک کیا, جن کو وائلیٹ کیا, لیکن ان کو واپس ٹریک میں لانے کے لیے بہت بڑے فیصلے کرنے تھے جو شروع میں نہیں کیے لیکن پھر 3-4 ماہ کے بعد کرنے شروع کیے. تو پھر دوبارہ سے آئی ایم ایف سے معاملات ٹھیک ہوئے. پھر مفتاح صاحب جب واپس چلے گئے اور مفتاح صاحب کو نکال کے تو یہ جب اسحاق ڈار صاحب کو لے کے آئے تو پھر ڈار صاحب کی طرف سے بھی ڈیلنگ ہوئی. اور پھر جس طرح ان کو ایک آئی ایم ایف کی ڈیل کے لیے جو چیزیں کرنا چاہیے تھی انہوں نے اس طریقے سے نہیں کری. ان کا جو ایکسپیرینس تھا پرانا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کا تو وہ ایکسپیرینس بالکل اس دفعہ کے جو ایکسپیرینس تھا ان میں آپس میں بالکل ایک ٹوٹل مس میچ تھا. تو اس لحاظ سے ابھی پھر ڈیلے ہوا ظاہر ہے 8-9 ماہ کا. لیکن پھر آگے یہ لکھتے ہیں حماد اظہر صاحب کے یہ معاہدہ الیکشنز تک پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ ہونے سے روک سکتا ہے. چلیں شکر اتنی بات کر دی, لیکن معاشی چیلنجز کم نہ ہوں گے. نئی منتخب حکومت کو آنے تک آئی ایم ایف کے ساتھ پھر بیٹھنا ہوگا. لیکن میں حماد اظہر صاحب سے اس بات کے اوپر تھوڑا سا ایگری نہیں کروں گا, اور اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو خاص طور کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کی کہ جس طریقے سے جو انویسٹمنٹ کے لیے جو نئی پاکستان میں انویسٹمنٹ اور کاروباری حالات کو بہتر بنانے کے لیے جس طریقے سے حکومت اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے, اور جس کا پرائم منسٹر نے بھی ایک پورا ڈیٹیل تو نہیں لیکن انہوں نے بھی کہا کہ معاشی پلان تیار ہے, ہم کس طریقے سے اپنے ملک کے حالات ٹھیک کریں اور آئی ایم ایف کے پاس تاکہ ہمیں دوبارہ نہ جانا پڑے. تو میں اتنی بات یہ ضرور کروں گا کہ اب ایک انڈرسٹینڈنگ سول اور ملٹری کے درمیان, اور جس کو پش ملٹری کرے گی کہ پاکستان دوبارہ سے ان معاشی طور کے اوپر ان حالات کو فیس نہ کرے جن کا ہم نے ریسنٹ پچھلے 1.5-2 سال سے ہم جو فیس کر رہے ہیں, تاکہ اس قسم کے حالات. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو حماد اظہر صاحب کو جس کے اوپر ان کو غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے, اور جو بڑا مطلب ہے کہ جس کو انفارچونیٹلی وہ ابھی اگنور کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ 9 مہینے کے لیے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے یہ جو آئی ایم ایف کا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ 2-3 مہینے کے لیے مسئلہ ٹلا ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. جو بریدنگ سپیس پاکستان کو ملا ہے وہ سپیس 9 مہینے کا اس گورنمنٹ کا بھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی, اور پھر جو نئی گورنمنٹ آئے گی ان کے پاس بھی ایک بریدنگ سپیس ہوگا. لیکن ڈائریکشن ابھی ہمیں طے کرنی پڑے گی, اور جس کی گارنٹی میری نظر میں فوج کو اس کا گارنٹور بننا پڑے گا کہ جو اکانومی کے لیے جو بیسک فیصلے ہوں تاکہ اس کی گارنٹی فوج کرے. اچھا وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ شاید خفا ہیں اس بات کے اوپر, تو کچھ جرنلسٹ مطلب میں عادل شاہ زیب صاحب کو پڑھ رہا تھا, ان کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, اور یہ ڈان کے سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدے پر کچھ ٹویٹس پڑھی, ایسا لگا جیسے ان کے گھروں میں میت آ گئی ہے. میں معیشت کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پاکستان کی عارضی صحیح لیکن جیت ہے جو تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا تھا. آپ کا گھر جل رہا تھا, آگ بجھ گئی, آپ گھر کے بچنے پر بھی ماتم کر رہے ہیں. یہ انہوں نے سوال اٹھایا جو کہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کسی بھی پارٹی کے ساتھ یا کسی بھی لیڈر کے ساتھ اگر ہے, اور اگر ان کے دل اور دماغ میں اس طرح کی بات ہے جو کہ عادل شاہ زیب صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ قابل افسوس بات ہے. اچھا, کرن ناز جو ہیں یہ بھی آپ کو بتایا کہ اینکر پرسن ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینڈ شی از ایسوسیٹڈ ود سما نیوز. وہ کہتی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ $3 ارب کا معاہدہ طے پا گیا, پاکستان سے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا, پاکستان کو سری لنکا بنانے کا خواب دیکھنے والوں کو عید مبارک. یہ بھی انہوں نے بات کی. اچھا, اب یہ ہے کہ جی میں یہ جب چیزیں دیکھ رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی اچھی بات لگی مجھے وہ مفتاح اسماعیل صاحب جن کا, اور آپ کو پتا ہے کہ جو بڑے کرٹیکل تھے ڈار صاحب کے خاص طور کے اوپر, اور جب مفتاح اسماعیل صاحب جب فائنانس منسٹر تھے تو ڈار صاحب ان کے بڑے ان کو کرٹیسائز کرتے تھے, تو مفتاح اسماعیل نے اس کو گریٹ نیوز کہا کہ جی بہت اچھی خبر ہے یہ جو پاکستان کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بہتر ہے, اور وہی کہتے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا کہ ہمیں اپنے فنڈامنٹلس کو اکانومی کے فنڈامنٹلس کو ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ جو اہم بات ہے
کہ انہوں نے اگرچہ نام نہیں لیا، پرائم منسٹر کو اوپر فوکس کیا، ظاہر ہے، اور سب لوگ، میں آپ بتاؤں، بہت سے لوگ پرائم منسٹر کی تعریف کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے بہت کوشش کی اور اچھی کوشش کی، اور ان کو شاباشی دے رہے ہیں. کامران خان جو ہیں ان کا بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، شہباز رانا اینڈ سو مینی ادرس، بہت سے لوگ جرنلسٹ اور ادروائز لوگ وہ جو شہباز شریف صاحب کی جو ایفرٹ تھی اس کے اوپر ان کو شاباشی دے رہے ہیں. لیکن میں مفتیٰ صاحب کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو منسٹر ہیں، جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، سیکٹریز ہیں مختلف فائنانس منسٹری اور جو دوسری جو کنسرن منسٹریز ہیں، ان سب کو انہوں نے کانگریچولیٹ کیا، ان کی تعریف کی کہ ان سب کی کوششوں سے یہ سب کچھ حاصل ہوا. سو اوور آل یہ ہے کہ جو ایک جو ان کی جو پریس کانفرنس تھی شہباز شریف صاحب کی، اس سے ریلیونٹ کچھ چیزیں، اور پھر IMF کے متعلق جو سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کے جو کچھ تھوڑا سا میں ایک سینس آپ کو دینا چاہ رہا تھا، تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.